تعطل بلا فصل میں ملتمس ہوں ریسرچ اسکالر ذاکر اہل بیت ڈاکٹر آغا دانش صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ ریسرچ اسکالر ذاکر اہل بیت ڈاکٹر آغا دانش صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، والحمد لله على كل نعمة، واستغفر الله ربي وأتوب إليه، یا اللہ ارحم الراحمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوات صلی اللہ محمد۔ معزز محترم مکرم محبان اہل بیت، قبلہ مولانا سید علی راحت صاحب قبلہ مولانا اظہر جعفری صاحب، ایڈوکیٹ ماجد عابدی صاحب، محسن عابدی صاحب، ایڈوکیٹ سبطین حیدر صاحب، جعفر بھائی، جملہ ایڈوکیٹ حضرات اور تمام جو یہاں پہ تشریف فرما ہے، آپ سب کا تہ دل سے مشکور و ممنون کہ آپ نے مجھ حقیر فقیر کو یاد فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، حاضرین محترم، پروردگار عالم قرآن حکیم والفرقان مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا کہ وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے حضرت انسان کو یہ پیغام دیا کہ اے میرے بندوں، تمہاری حیات کا مقصد یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ تم کس سے محبت کرو؟ بس اختصار سے چند منٹ آپ کی، مجھ سے محبت کرو، یعنی میں پاک پروردگار سے تم محبت کرو۔ لیکن پتہ ہے اے بندو، تم مجھ سے براہ راست محبت نہیں کر سکتے۔ اگر تم دعوے محبت میں سچے ہو تو میرے نبی کے پیچھے چلو، اگر ان کے پیچھے چلو گے تو میں مانوں گا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔
میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ عزیزو، آئیے تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم کا اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، گفتگو کرنا بھی، سونا بھی، حدیث بیان کرنا بھی، یہ سب ہمارے لیے ہے نا کہ ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے۔ سرکار، ہم نے خود کو فرقوں میں بانٹ کر، قوموں میں بانٹ کر، قومیتوں میں بانٹ کر، قبائل میں بانٹ کر، کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس مالک خالق رازق اللہ کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ہماری اس تفرقہ بازی کو پسند کرے گا؟ نبی مکرم جب مولا امام حسین کو گود میں لیا، فرمایا پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار یہ شیعہ سنی نہیں ہے، پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے میرے پروردگار تو بھی حسین سے محبت کر۔ یہاں پہ بات تمام نہیں ہوئی، نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ امام حسین سے محبت، نبی کریم نے فرمایا نا کہ حسن اور حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں۔ کیا مولا رسول خدا نے نہیں فرمایا حسین منی و انا من الحسین؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نواسہ نانا سے ہے، لیکن یا رسول اللہ نانا نواسے سے کیسے ہو گئے؟ پتہ یہ چلا کہ اے میرے چاہنے والوں، ارے میرے دین کو بچانے والا ہی حسین ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جی سلامت رہیں، لبیک یا مہدی علیہ السلام، لبیک یا مہدی علیہ السلام، جی سلامت رہیں۔ توجہ ہے، آج نمازیں ہیں تو مولا حسین کی وجہ سے، آج روزہ ہے مولا حسین کی وجہ سے، آج صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، سب امام حسین کی وجہ سے۔ اس لیے کہ یزید کی فوج نے بھی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی اور مولا حسین کے صحابہ نے بھی ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی۔ مولا کے صحابیوں کو سامنے کھڑا کیا، کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، تیروں کو روکو۔ ادھر نماز تمام ہوئی، صحابی گر گئے، مولا حسین سرہانے آئے، فرمایا پروردگار تمہیں اول وقت نماز گزاروں میں شامل کرے۔ نماز نہیں پڑھی تھی، نماز نہیں پڑھی تھی، نمازیوں کی حفاظت کی تھی۔ مولا حسین پہ آنے والے تیروں کو اپنے سینے پہ روکا تھا۔ مولا حسین نے فرمایا، دعا دی کہ تمہیں اول وقت نماز گزاروں میں شامل کرے۔ حضور اس تاریخ کربلا میں 3 کردار ہیں، نام ایک کا لوں گا، 2 کی بات سنیے۔ ایک وہ شخص تھا کہ جس کو جب یہ پتہ چلا کہ مولا حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا اور مولا حسین روانہ ہو گئے، جب یہ حج کر چکا تو یہ دوڑتا ہوا گھوڑے پر امام کے پیچھے گیا اور امام کے پاس جا کے فرمایا کہ امام آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے جانا ہے اپنے نبی کی امت کی اصلاح کے لیے، امر بالمعروف نہیں انل منکر کے لیے۔ اب یہ شخص جو حاجی بھی ہے، یہ وہ شخص ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے نبی کو دیکھا تھا، یا حسین میں نے نبی کو دیکھا تھا، آپ کے گالوں کو چومتے تھے، آپ کے گلے کو بوسہ دیتے تھے، آپ کے سینے کو بوسہ دیتے تھے۔ یا حسین مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی وہ عمل دہراؤں۔ توجہ رکھیے گا، آپ سب اہل علم ہیں، میں چاہتا ہوں عمل دہراؤں، مجھے اجازت دیجئے میں بوسے دے دوں۔ امام حسین نے کہا کہ 2 بوسے، اس نے بوسے دیے، امام حسین سے رخصت لی اور چلا گیا۔ امام نے کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں شہادت کے لیے،
کہا مولا میں شہادت کے لیے خود کو تیار نہیں پاتا، میں واپس جا رہا ہوں۔ ایک شخص اور آیا، کہا یا حسین میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میری تلوار آپ کے لیے، میرا گھوڑا آپ کے لیے، میرا پیسہ آپ کے لیے، لیکن امام حسین میں نہیں ہوں آپ کے لیے۔ مولا حسین نے فرمایا نہ تیری تلوار چاہیے، نہ تیرا گھوڑا چاہیے، نہ تیرا پیسہ چاہیے، تو ہے تو آجا۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ مولا حسین کو صرف مادی شے نہیں چاہیے بلکہ روح کی گہرائی کے ساتھ یا حسین چاہیے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ بے شمار جی سلامت۔ توجہ ہے، تیسرا کردار بھی سنیے۔ تیسرا کردار وہ ہے جس نے امام حسین کی سواری کو روکا، روک کے لے کے چلا، لیکن سرکار یہ عمل تو کیا کیونکہ نوکری تھی، عمل تو کیا کہ نوکری تھی، لیکن دل میں ولایت امیر المومنین تھی، دل میں انسانیت تھی، دل میں شرافت تھی، دل میں کردار تھا، اخلاق تھا۔ ایک بار سوچنے لگا کہ اے حر، اگر تو 5000 سپاہیوں کے کمانڈر بنے ہوئے یزید کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندہ رہ گیا، کتنے دن جیے گا؟ اگر حر وہیں رہ جاتے، لڑتے بھی رہتے، قلب کو تبدیل بھی نہیں کرتے۔ درود ہے محمد و آل محمد۔ قبلہ یہ تشریف لائیے، درود ہے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے حضور، اگر قبلہ کی اجازت سے محتاج ہے، اگر جناب حر، بہت توجہ، بس چند منٹ آپ کے لوں گا بس، اگر جناب حر یزید کی فوج میں رہ جاتے اور امام حسین علیہ السلام کی جانب اپنے قدم نہیں بڑھاتے تو کیا آج حر علیہ السلام ہوتے؟ سرکار جو امام حسین کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، خدا اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ حر وہاں سے چل کے یزید کی تلوار کے ساتھ، یزید کے گھوڑے کے ساتھ، یزید کے دیے ہوئے لباس کے ساتھ ادھر امام حسین کی طرف آئے، ادھر شہید ہوئے۔ پتہ ہے جناب سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین کا رومال پاک حر کے چہرے مبارک پہ بندھا ہے کہ اے حر آ، جو آخرت میں تیرا ریوارڈ ہے وہ تو باقی ہے، لیکن دنیا میں بھی خاتون جنت کا تاج اپنے چہرے پہ، ماتھے پہ سجا کے جا۔ کہ مولا حسین نے فرمایا حر، تیری ماں نے تیرا نام درست رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ عزیزان، چونکہ آپ وکلا ہیں، ابھی کل ایک جج کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، مختلف باتیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کچھ نے یہ کہا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت پورا ہو گیا، وہ چلے گئے، کچھ نے کہا وہ احتجاج کیا، چلے گئے، لیکن سرکار میں ساری باتوں سے ہٹ کر بات کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ عوام کتنی پیاری ہے، یہ عوام کتنی اچھی ہے۔ دیکھیے صرف ذرا سی حریت کی رمق نظر آئی تو جو رکھیے گا تو وہ شخص وائرل ہو گیا۔ دنیا آج بھی 1000 جھوٹ کے بعد سچ کو پسند کرتی ہے، 1000 برائیوں کے بعد اچھائی کو پسند کرتی ہے۔ آپ وکیل ہیں،
خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کی عزتوں کی حفاظت کرے، خدا آپ کو وہ کام آپ سے کروائے کہ آپ مولا حسین کے وکیل بنیں، آپ اہل بیت کے وکیل بنیں۔ پتہ ہے اہل بیت کا وکیل کیسے بنا جاتا ہے؟ اہل بیت کا وکیل بنا جاتا ہے کسی مظلوم کا ساتھ دینے سے، کسی حق کی بات کرنے سے۔ پیسہ نہیں ملے گا کوئی بات نہیں، لیکن اللہ راضی ہے، رسول راضی ہے، آل رسول راضی ہے، امام وقت راضی ہے۔ آپ ظلم کے قوانین کے خلاف پٹیشن دائر کیجئے، آپ بتائیے، آپ وکیل ہیں، آپ حسینی ہیں، آپ حر والے ہیں، یقین جانیے خدا آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ ہاں میرے پاس طاقت ہے اور میں خود کو حسینی کہہ رہا ہوں۔ سرکار بس بات ختم کرو، میں شیعہ سنی کی بحث کو نہیں مانتا، اس لیے کہ نبی مکرم صرف شیعہ یا سنی کے نبی نہیں ہیں، ہم نبی پاک کے امتی ہیں۔ یہ فرقوں میں بانٹا ہے، ہمیں بانٹا گیا ہے۔ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے۔ اے امت مسلمہ، تم ٹکڑے ٹکڑے مت ہو، اس لیے کہ جب ایک گھر کا باپ اپنے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، جو امت کے بابا نبی ہیں کیا وہ چاہیں گے یہ امت تقسیم ہو جائے؟ بس عزیزو، جس حالت میں ہیں، جس کیفیت میں ہیں، جس طاقت میں ہیں، حسین کو زبان سے نہیں عمل سے لبیک کہنا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات۔ جزاک اللہ۔ ریسرچ اسکالر آغا دانش صاحب آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا ان کی اس نوکری کو، ان کی ذاکری کو قبول فرمائیں۔ میں ملتمس ہوں سینئر ایڈوکیٹ